میں کچھ اپڈیٹس آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے کہ ملک کی سیاست اس وقت کس شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے۔ 8 فروری قریب آ رہا ہے، لیکن ملک جیسے ایک عجیب سی گھٹن کا شکار ہے۔ 70% سے زائد مقبولیت رکھنے والی جماعت کو فوجی خنجر سے ذبح کرنے کی کوشش ہے۔ عمران خان کے خلاف خاور مانیکا اور اس کے ملازم کے ذریعے جتنی غلیظ چال چلی جا رہی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پہلے البتہ شریف خاندان نے ایک مرتبہ بینظیر بھٹو کی گندی تصاویر پھینکوائی تھیں۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ بھی انہوں نے ہی مشہور کیا تھا۔ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی اسی دور میں ہوا تھا۔ آج بھی عدالتوں کی کوئی وقت باقی نہیں، جسے وہ 6 بار ضمانت دیں وہ 7ویں بار عدالت کے باہر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ عمران خان نے خود بھی شک کا اظہار کیا ہے کہ شاید الیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان نے سرنڈر کرنے سے انکار جو کر دیا ہے۔ حالانکہ میری رائے میں اسے سرنڈر کر کے الیکشن کروا لینے چاہیے، نہیں تو پھر ڈھکے چھپے مارشل لا کے بجائے ایک کھلا مارشل لا ہی نہ آ جائے۔ دوسری طرف پھر ایسی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے جس سے لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائے گا، یا پھر اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرانا تو آخری وقت تک وہ اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان سے معاملات طے نہ ہوئے تو پھر الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ اسی لیے متضاد اشارے مل رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کئی شگوفے چھوڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف تو ایک غبارہ تھا، اب اس میں سے ہوا نکل گئی ہے۔ اگر تحریک انصاف کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے تو سیاسی پارٹیاں اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرا کے اس غبارے کو پھاڑ کیوں نہیں دیتی؟ فرمایا 2 صوبوں میں امن و امان کی حالت تشویشناک ہے، ٹھنڈ اس کے علاوہ ہے، الیکشن کیسے ہوگا؟ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بھی ان کی تائید کی امن و امان کے حوالے سے۔ حالانکہ الیکشن شدید سردی میں پہلے ہوتے رہے ہیں۔ 2008 میں روز خودکش دھماکے ہو رہے ہوتے، بے نظیر بھٹو قتل کر دی گئی۔ 2008 میں الیکشن 18 فروری کو ہوئے تھے، اس مرتبہ 8 فروری کی ڈیٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں جب کہیں کوئی ضمنی الیکشن ہوا، تحریک انصاف کا امیدوار آسانی سے جیت گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا المیہ یہ ہے کہ ایک طرف پختونخوا میں عمران خان کی مقبولیت ہے، دوسری طرف صدر بننے کا ان کا خواب ہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ کی طرح ملک کا صدر بننے کا بھی ان کو ایک کمپلیکس ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں انہوں نے صدر بننے کی کوشش کی، لیکن عارف علوی کو نہ نکالنے کا فیصلہ ہوا کہ پیچیدگیاں بہت زیادہ تھیں۔ کل نواز شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات میں اصل ایجنڈا صدارت ہی تھی۔ جے یو آئی کے حافظ حمداللہ نے فرمایا ہے، اکثریت نون لیگ کو ملے یا پیپلز پارٹی کو، صدر فضل الرحمان ہی بنیں گے۔ صدر بننے کی خواہش میں مولانا دیوانے ہو چکے ہیں۔ فرمایا مولانا اگر پی ڈی ایم کے صدر بن سکتے ہیں تو ملک کے صدر کیوں نہیں بن سکتے؟ بجائے ارشاد مولانا کی یہ حسرت پوری ہو جانی چاہیے، یہ نہ ہو کہ اسی حسرت کے ساتھ دنیا سے پردہ فرما جائیں۔ مولانا نے فرمایا جمعیت علماء اسلام کا تاسیس کسی ایک مسلک کے علماء کا نہیں تھا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک فرقے یعنی دیوبند اسکول آف تھاٹ کا یوم تاسیس تھا۔ دوسرے فرقوں کی وہاں پہ کیا گنجائش؟ مولانا فضل الرحمان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ایک بار کہا تھا کہ دشمن کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے اپنے آپ کو بڑا اوپن مائنڈڈ شو کرنے کے لیے، حالانکہ فوجی پشت پناہی سے انہوں نے ہی تحریک انصاف کے ہاتھ باندھے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان سے 2 گنا ووٹ حاصل کر کے ان کے اپنے حلقے سے انہیں ہرایا تھا۔ وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اپنے ذاتی سیاسی اناد کو انہوں نے یہودیوں سے مسلمانوں کی ایک جنگ بنا دیا ہے۔ بشرا بی بی نے درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کی کال لیک کی گئی، حالانکہ شہباز شریف، عمران خان اور جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی بھی ریکارڈنگ نشر ہو چکی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ کرنے کی اور نشر کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے۔ کئیوں کی جنسی ویڈیوز بھی ریکارڈ کی گئی ہیں، اعظم سواتی کی ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ۔ عمران خان کے خلاف بھی جنسی معاملات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جج بیچارے اپنی ریکارڈنگ نہیں رکوا سکے تو ان کی کیا رکوائیں؟ اکبر بابر نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی کہ پی ٹی آئی کے الیکشن فراڈ تھے، کارکنوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں دیا گیا، شفاف الیکشن تک بلے کا نشان اسے نہ دیا جائے۔ اصل ہدف یہی ہے، بلے کا نشان عمران خان سے چھیننا مقصود ہے۔ جے یو آئی اور نون لیگ کا سندھ میں بھی اتحاد ہو گیا ہے اور ان کے ساتھ جی ڈی اے بھی شامل ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم سے نون لیگ کے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ پختونخوا اور بلوچستان میں نون لیگ اور جے یو آئی کے درمیان مکمل سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ شہباز شریف نے کہا ہے تاریخ گواہ ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات صرف مسلم لیگ نون ہی دلاتی ہے، اس پر ایک بھرپور قہقہ بنتا ہے۔
نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کی بھی ملاقات ہوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، حالانکہ چودھری شجاعت کی بات اب سمجھی نہیں جا سکتی، دماغ البتہ ان کا بدستور کام کر رہا ہے۔ عمران خان کے غبارے میں سے اگر ہوا نکل گئی ہے تو مولانا فضل الرحمان، اکبر بابر، پرویز خٹک، اون چودھری، پیپلز پارٹی، نون لیگ، علیم خان، نگران اور وزیر سب کے سب عمران خان کے خلاف کیوں بیانات دیتے پھر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کیوں دیوانی ہو رہی ہے؟ نشانیاں نظر آ بھی رہی ہیں الیکشن ہونے کی۔ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو الیکشن اخراجات کی مد میں مزید 17 ارب روپے جاری کر دیے ہیں، 10 پہلے دیے تھے، یہ 27 ہو گئے اور 15 پھر ابھی بقایا ہیں۔ 2013 یا 2014 میں میری جو ملاقات ہوئی تھی اکبر بابر صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب پر جنسی الزامات کے علاوہ یہ بھی فرمایا تھا کہ عمران خان پاس بیٹھے شخص کی جیب میں پیسے گن لیتا ہے اور پھر نکلوا لیتا ہے۔ حالانکہ عمران خان نے ہمیشہ یونیورسٹی یا اسپتال کے لیے ہی پیسے مانگے، اپنی ذات کے لیے اس نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے۔ اکبر بابر بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کسی سیاسی پارٹی میں کوئی الیکشن نہیں ہوتے۔ کیا مفتی محمود کے بعد فضل الرحمان پھر اسد محمود منتخب نہیں ہوتے؟ کیا نواز شریف کے بعد شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز سامنے نہیں آتے؟ یہ تو عمران خان کی گریٹنس ہے کہ اس نے اپنے خاندان سے باہر کسی کو پارٹی چیئرمین بنایا ہے۔ اکبر بابر جیسوں کا اصل مدعا یہ ہے کہ الیکشن ہو ہی نہ اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی چکی میں پستا رہے تاکہ ان کے انتقام کی جو خو ہے اسے لذت ملتی رہے، یا اگر الیکشن ہو تو بلے کا نشان عمران خان کو نہ ملے، کنفیوژن پیدا ہو اور وہ ہار جائے۔ اسی لیے پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کی پارٹیاں بنائی گئی، عمران خان کی پارٹی کے لیڈر اسی لیے زبردستی جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل کرائے گئے یا سیاست سے نکال باہر کیے گئے۔ خاور مانیکا اور اس کے ملازمین کو میدان میں اتارا گیا، مبینہ طور پر بچوں پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ اپنی ماں کے خلاف بیان دیں۔ پارٹی الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے پاس 13 دسمبر تک کا وقت تھا۔ ظاہر ہے کہ اب تیسری بار وہ الیکشن کرانے سے رہی۔ اگر یہ الیکشن تسلیم نہ کیے گئے تو بلے کا نشان لے لیا جائے گا۔ گو کہ اس صورت میں بھی تحریک انصاف کے پاس بہت سی آپشنز کھلی ہیں اور وہ جنگ لڑے گی۔ پرویز خٹک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عمران خان مخلص دوستوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پرویز خٹک اور اکبر بابر جیسے دوست مخلص ہی تھے تو اب انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ سندھ میں نون لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور جے یو آئی رہنما رواں ہفتے کراچی میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا پیپلز پارٹی مخالف اتحاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول اب بار بار نون لیگ کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے بعد اب پختونخوا میں جلسے کرے گی۔ نون لیگ تو ہر جگہ اتحاد کر چکی ہے اور اتحاد کر رہی ہے۔ سابق صدر زرداری کا کہنا ہے کہ اکیلے الیکشن لڑیں گے۔ الیکشن کمیشن نے فوج تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے۔ افواج کے 3.25 لاکھ جوان اور افسر چاہیے۔ فوج ہر الیکشن پہ مانگی جاتی ہے، کوئی نئی بات نہیں، لیکن اب کی بار وہ تحریک انصاف کے خلاف ایک فریق ہے، یہ ایک نئی بات ہے۔ نگران حکومت بھی اسی کی باندھی ہے۔ نگران وزراء مثلا مرتضیٰ سولنگی کھل کر پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دیتے ہیں، سب عمران خان کے خلاف فریق بن چکے۔ ایسے میں فوج آئے گی تو مسئلہ بنے گا اور نہیں آئے گی تو الیکشن انتظامات اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا۔ فوج اور آئی ایس آئی کے چیف اگر ایک پارٹی لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے تو متنازع ہی ہوں گے۔ لطیفہ یہ بھی ہے کہ جس ملک میں ملزم مرنے کے بعد بری کیا جاتا ہے وہاں سائبر کیس کا فیصلہ 1 مہینے میں کیا جانا ہے۔ ہدف یہ ہے کہ بڑی سزا دلوا کر پھر نیگوشیٹ کیا جائے، عمران خان کے ساتھ انہیں توڑا جائے۔ اون چودھری نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے عمران خان کا بشرا بی بی کو نہ دیکھنے کا دعویٰ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں خود سابق چیئرمین کو ملاقات کے لیے لے کر جاتا رہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو گندہ کرنے کی کوشش میں وہ خود کیا کردار قبول کر رہی ہیں کہ یہ ملاقات لے جا کے یہ کرواتے ہوتے تھے۔ سائفر میں 12 دسمبر کو جب فرد جرم عائد ہونا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کل ہے۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے خلاف عمران خان سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ صدر کے دستخط ہی نہیں تو یہ قانون کیسے بن گیا۔ چیئرمین نیب پہ اچانک یہ عقدہ کھلا ہے کہ سب کو ڈرائیں گے تو کاروبار کیسے ہوگا، حالانکہ تحریک انصاف کے کئی لیڈروں کے کاروبار گزشتہ چند ماہ میں پوری طاقت سے برباد کیے گئے۔ چیئرمین صاحب بھی خیر سے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ پہلے دن سے جب مشرف نے نیب تخلیق کی تو اس کا مقصد سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنا ہی تھا اور آج تک اس کا اصل ہدف یہی ہے۔ یہ تمام اپڈیٹس سننے کے بعد آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں
کہ پاکستان کی سیاست اگر اس وقت عمران خان کے گرد نہیں گھوم رہی تو کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ آپ عمران خان کے مخالف ہوں یا حامی، اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ سیاست اس وقت عمران خان ہی کے گرد گھوم رہی ہے۔